حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر نے جب سہون شریف میں مستقل سکونت کا فیصلہ کیا تو آپ اسی جگہ آ کر قیام پذیر ہوئے جہاں اب آپ کا مزار اقدس ہے۔ اس علاقہ میں کوئی نیک کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہاں تو فاحشہ عورتوں نے اپنے اڈے بنا رکھے تھے۔ پورے سہون شریف میں قلندر پاک کی نگاہ اسی جگہ آ کر رکی، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ کو شہرت دوام بخشنا خیال کر لیا تھا۔ آپ کی آمد بظاہر کسی بادشاہ کی آمد نہ تھی کہ تہلکہ مچ جاتا، بلکہ یہ آمد تو ایک فقیر و درویش کی آمد تھی۔ چنانچہ اس علاقے میں کاروبار زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ فحاشائیں اسی طرح بن کر تیار ہوئیں اور گاہک بھی اسی دھج سے آئے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ اس علاقے میں کیسی نامور اور متبرک ہستی آ موجود ہوئی ہے۔ ہاں، مگر انہوں نے یہ ضرور دیکھا کہ ایک بزرگ نے وہاں پر ڈیرا لگایا ہے۔ انہوں نے اس لیے دھیان نہیں دیا کیونکہ ان کا خیال ہوگا کہ یہ بزرگ جلد ہی کسی دوسرے علاقے کا رخ کرے گا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بزرگ تو تا قیامت یہاں قیام کے لیے آیا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کے علاقے کی تقدیر بدلنے آیا ہے۔ وہاں کے رہائشی تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ درویش ان کے علاقے کی وجہ شہرت بن جائے گا۔ دین والے اس علاقے کو اس درویش اور فقیر کے نام کی نسبت سے تعظیم دیں گے، اور سہون کو فقط سہون نہیں کہیں گے بلکہ سہون شریف کہہ کر پکارا کریں گے، کیونکہ یہاں اللہ کا برگزیدہ بندہ محب خواب ہے۔ اب وہاں یہ ہو رہا تھا کہ جس فاحشہ عورت کے پاس اس کا گاہک آ رہا تھا وہ اپنے غلیظ مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ بظاہر ان مردوں کو کسی قسم کا کوئی مرض بھی نہ تھا، اور وہ ان عورتوں کے پاس آئے بھی مذموم مقاصد کے لیے تھے، پھر بھلا وہ کیوں کر کامیاب نہ ہوئے؟ اکا دکا واقعات ہوتے تو شاید کوئی غور نہ کرتا۔ جب ہر عورت کے ساتھ یہی ماجرا ہوا تو عورتوں اور مردوں کو یکساں پریشانی لاحق ہوئی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جب یہ بات پوری بستی میں پھیلی تو ان لوگوں نے دھیان دینا شروع کر دیا کہ آخر کون سی غیر معمولی بات ہوئی کہ یہ صورتحال بن گئی ہے۔ فاحشہ عورتیں اور بدکماش و عیاش مرد اکٹھے ہو گئے اور لگے بحث کرنے، مگر ساری بحث عکارت جاتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ بظاہر ان مردوں میں کوئی نقص نہ تھا۔ اسی دوران انہیں کسی نے بتلایا کہ بستی میں ایک بزرگ آیا ہے جو کہ بلا کا خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی ہے، مگر دونوں نہایت خاموشی سے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچ لیا کہ یہ سارا کیا دھرا انہی کا ہے۔ اب دھیرے دھیرے انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں۔ سب لوگ آپ کے در اقدس پر حاضر ہوئے، مگر آپ نے کسی کو اہمیت نہ دی اور عالم جذب و مستی میں بیٹھے رہے، نہ کسی سے بات کی اور نہ کسی کا استقبال کیا اور نہ ہی کسی کو نصیحت کی۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے اور
ان لوگوں نے اپنے سابقہ بداعمال سے توبہ کر کے راہ ہدایت حاصل کر لی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ علاقہ بہت عرصے سے اپنی شادابی کھو چکا تھا، مگر جیسے ہی آپ کے قدم مبارک یہاں رکے، اس علاقے کی شادابی واپس آنا شروع ہو گئی اور یہ علاقہ پہلے کی طرح سرسبز و شاداب دکھائی دینے لگا۔